السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج انسان دنیا کے چند دنوں کی راحت کے لیے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، بلکہ آخرت کو خود برباد کر رہا ہے۔ حرام خوری، حرام پوشی، حرام گوئی، حرام بازی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انسان گناہوں کی لذت میں مست ہے، اسے خالق، مالک، معبود یاد نہیں۔ اسلام اسے ایک طرح کی پابندیاں، بیڑیاں اور قید خانہ لگتا ہے۔ یہ حرام، وہ حلال، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ نمازوں کی پابندیاں، یہ ساری چیزیں، جیسے اقبال نے کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ غرض یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام تر سہولتیں اسے میسر آئے، اس کے گھر میں عیش و آرام کی تمام تر چیزیں مہیا ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور آخرت کے حوالے سے اس کو ذرا برابر فکر نہیں ہے کہ آخرت میں میرا کیا ہونے والا ہے۔ آئیں اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوتا بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا کا ایک ایسا انسان جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام میں رہا ہو، ہر قسم کی سہولتیں اس کے پاس میسر رہی ہو، بڑے بڑے بنگلوں میں، اے سی کمروں میں، اے سی گاڑیوں میں رہا ہو، ایک آواز پر 4 نوکر غلام اس کے جی مالک کہہ کر آتے ہوں، کھانے پینے کا سارا ساز و سامان موجود ہو، اس کی سوچ بڑی دنیا کے اعتبار سے ایسی ہو کہ کوئی کمی میرے پاس نہ ہو، ایسے انسان کو جس کا مقدر جہنم بننا ہے، دنیا میں تو بہت اچھا رہا ہے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارا، عیش و آرام کی زندگی گزارا، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بندہ جہنمی ہے۔ تو قیامت کے دن اس جہنمی انسان کو جو دنیا میں بڑے موج مستی کی زندگی گزارتا تھا، اس کو بلایا جائے گا، فَيُسْبِغُ فِي النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ، اس کو جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا، جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، یا یوں کہیں کہ جہنم میں چند سیکنڈ کے لیے اس کو وہاں سے گزارا جائے گا، اور اس کو بلا کر پوچھا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، اے آدم کے بیٹے، کیا کبھی تم نے کوئی اچھائی دیکھی ہے؟ کیا کوئی اللہ کی نعمت تمہیں چھو کر گزری ہے؟ تو وہ کہے گا، لا واللہ یا رب، اے اللہ میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھا ہی نہیں، کوئی بھلائی مجھے چھو کر گزری ہی نہیں، عیش آرام کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے کہ آرام کیا ہوتا ہے۔ یعنی جہنم کا ایک پل، جہنم کا ایک لمحہ دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند اور دنیاوی ساز و سامان سے لبریز انسان کو دنیا کی ہر چیز بھلا دے گا، 1 منٹ کے اندر اندر وہ سب کچھ بھلا دے گا کہ دنیا میں وہ کس قدر نعمتوں میں پلا بڑا ہے، تمام عیاشیاں اس کی، سب کچھ اس کے دل و دماغ سے کھرچ دی جائے گی، نکال دی جائے گی، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ اس کے مد مقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، دنیا میں ایک ایسا انسان جس کا مقدر کل قیامت میں جنت حاصل ہونا ہے، لیکن دنیا میں ایک دم حقیر فقیر قسم کا انسان تھا، صبح میں ناشتہ کر لے تو دوپہر اور شام کے بارے میں اسے پتہ نہیں کہ کچھ میسر آئے گا یا نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے کپڑے، پھٹی پرانی چپل، غرض یہ کہ دنیا میں دنیاوی ساز و سامان سے محروم انسان، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بندہ جنتی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُسْبِغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کو چند سیکنڈوں کے لیے یا منٹ 2 منٹ کے لیے جنت سے گزارا جائے گا، اور اس کو بلا کر پوچھا جائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط، اے آدم کے بیٹے، کیا کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تم نے کبھی کوئی مصیبت جھیلی ہے؟ کیا کبھی کوئی پریشانی تمہیں ستائی ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ لا واللہ ما مر بی بؤسا قط،
ولا رأيت شدة قط، اے اللہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ پریشانی کیا ہوتی ہے، یہ تنگی کیا ہوتی ہے، یہ غربت کیا ہوتی ہے، میں نے آج تک کبھی ایسی کوئی چیز دیکھا ہی نہیں۔ مطلب دنیا کی غربت، افلاس، لاچاری، بے بسی، مشکلات، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں جنت میں گزارے ہوئے ایک پل کے بعد بندہ سب کچھ بھلا دے گا اور اس کو لگے گا کہ میں تو شروع سے ہی نعمتوں میں پلا بڑا ہوں۔ اب میرے اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ ہماری زندگی یوں ہی ختم ہو رہی ہے، لیکن اس حوالے سے میں اور آپ کتنا وقت اپنی دنیا کو دیتے ہیں اور کتنا وقت ہم آخرت کو دیتے ہیں، یا دنیا کی سہولتوں کے لیے ہم کیا کچھ محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور وہ آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ ان احادیث کے دو الگ الگ حصوں کو دیکھ کر میں اور آپ اپنی سمت سدھار لیں، اپنی جہت صحیح کر لیں، ہم اپنا قبلہ صحیح اختیار کریں کہ ہمیں کہاں وقت دینا ہے۔ دنیا مجھے اور آپ کو بھلانی نہیں چاہیے، دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو وقت گزارنا ہے، تو یہاں کی جو سہولتیں میسر آتی ہیں اس کو حاصل کرنے میں، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت کو بھلا کر دنیا کے لیے سب کچھ اپنا وقت دینا، اپنی صلاحیت دینا، اپنی قابلیت دینا، اپنا پیسہ دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔